کرو بھائی. شروع کرو بھائی، کس کی باری ہے؟ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو، یہ سارے ابواب حسن سلوک سے متعلق ہیں. اس روایت کے اندر خدام کو مارنے اور ان کو گالی دینے سے، برا بھلا کہنے سے روکنے کا بیان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھو، اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ نے نبی التوبہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ حضور کا صفتی نام ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں حضور نے خود اپنے آپ کو نبی التوبہ کی بات فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہاں یہ لفظ استعمال فرمایا. اس کی وجہ یہ محدثین نے بیان کی ہے کہ اگر کسی سے یہ گناہ ہو گیا ہو، اور یہ چیز ممکن ہے، آدمی جب ماتحت کسی کے رہے گا تو جو بڑا آدمی ہے وہ کچھ نہ کچھ بات کہہ دے گا، یہ ممکن ہے، اور یہ چیز بار بار پیش آ سکتی ہے. اس لیے امید دلانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی التوبہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ اس ذات بابرکت نے فرمایا ہے کہ جن کی صفت یہ ہے، اور وہ آدمی جب تک توبہ کرے گا اس کی توبہ کو قبول کیا جائے. تو امید دلانے کے واسطے اس صفت کا استعمال فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے غلام پر کوئی ایسا الزام لگائے جبکہ وہ اس برائی سے بری ہے، بریئن مما قال له، جو الزام اس نے لگایا ہے اس الزام سے وہ بری ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس پر حد قائم فرمائیں گے. ہاں، مگر یہ کہ واقعتاً وہ ایسا ہے جیسا کہا ہے تو الگ بات ہے. دیکھو، مالک اور آقا یہ اختیار رکھتا ہے، اور ممکن ہے کہ مالک اپنے آقا پر الزام لگا دے، وہ مالک اپنے مملوک پر الزام لگا دے، اور بیچارہ غلام اس الزام کا دفاع بھی نہیں کر سکتا. مملوک ہونے کی وجہ سے وہ دفاع نہیں کر سکتا، تو وہ مظلوم ہے. اس لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس پر حد جاری فرمائے. عام آدمی پر اگر یہ الزام لگاتا تو وہ دارالقضاء میں مقدمہ دائر کرتا، اور پھر قاضی اس کے اوپر اگر وہ غلط ہے تو حد جاری کرتا.
لیکن غلام کا معاملہ الگ ہے، وہ مملوک ہے، اس لیے وہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، اور جب دعویٰ نہیں کر سکتا تو بلا محالہ مالک کو یہ بتلایا گیا کہ وہ جری نہ ہو۔ اس دنیا میں ٹھیک ہے حد قائم نہیں ہو سکتی، لیکن کل آخرت میں اللہ تعالیٰ حد قائم فرمائے۔ پھر اگلی روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کسی بات پر مار رہا تھا، اچانک میرے پیچھے سے مجھے آواز آئی، کوئی یوں کہہ رہا تھا کہ اعلم ابا مسعود، یہ کہہ رہے تھے کہ ابو مسعود یاد رکھو، ابو مسعود سن لو۔ تو میں مار چھوڑ کر غلام کی اس آواز کی طرف متوجہ ہوا کہ کس نے کہا، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ جتنا تم اس غلام پر قادر ہو اللہ اس سے زیادہ تم پر قادر۔ اللہ یا للہ، لام تاکید کیا ہے کہ اللہ یقیناً تم پر اس غلام سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں جتنا تم اس پر رکھتے ہو۔ یعنی تعذیب کے طور پر مارنے کی تو اجازت ہے، تعذیب کے طور پر مارنے کی اجازت ہے، اور اس ضمن میں بڑے کا چھوٹے کو، استاذ کا طلباء کو سزا دینا یہ تعذیب کے طور پر ہے، اس لیے استاد مار سکتا ہے اور جتنا چاہے مار سکتا ہے، بے فکر رہو، خوش مت ہو کہ ایک آدھ چھڑی مارنا، جب تک استاد نہ سمجھے کہ اس کو سزا پوری نہیں ہوئی جب تک بگڑ سکتا ہے، اور مقصود تعذیب ہے اور تعذیب کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے جب جتنا چاہے جب تک چاہے دل بھرے تک مار سکتا ہے۔ اب یہ طے کرنے کا مسئلہ ہے کہ وہ دل بھرنا ہے یا تعذیب ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نابالغ کو سزا دی جائے اور وہ حد سے بڑھ جائے اور پھر اس کے بعد یہ استاد اس سے معافی بھی مانگے تو وہ معافی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جو آدمی نابالغ کو مارے اور وہ مارنا تعذیب سے ہٹ کے آگے بڑھ جائے، حد سے آگے ہو جائے، جتنا جرم تھا اتنی سزا تھی، ٹھیک تھا، جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر ہو گیا تو پھر وہ اللہ کے پاس پکڑ میں آئے گا، اور استاد اس سے معافی مانگے تو بھی قابل قبول نہیں، اس کے پیرنٹ سے مانگے تو بھی قابل قبول نہیں، اللہ کے پاس مواخذہ یقینی ہے، کیونکہ یہ نابالغ ہے اور نابالغ کا کوئی عمل مکلف ہے نہیں، اس کی معافی بھی مکلف نہیں، اور اس کے پیرنٹ سے مانگیں گے تو ظلم کسی اور پہ ہوا اور معافی کوئی اور دے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اس لیے چھوٹوں کو مارنے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے، اور چھوٹوں کو مارنا بھی نہیں چاہیے، چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، الا یہ کہ مدرسوں میں آنے والے چھوٹے وہ بور بچے ہوتے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء چھوٹے نہیں ہوتے، وہ بور بچے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کتنا بھی سمجھاؤ وہ سمجھنے والے ہیں نہیں جب تک ان کو ضرب یضرب نہ ہو، کیونکہ بیچارے اعدادیے سے ہی ضرب یضرب کی گردان پڑھتے ہیں، تو وہ ضرب یضرب کی گردان جب تک پریکٹیکل طور پر نہ ہو ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے مدارس کے طلباء کو مارا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی حد میں، ظلم اگر ہے تو کوئی عند اللہ پکڑ ہے۔ ایسے ہی باپ اپنے بیٹے کو مارنا چاہے تو تعذیب کے طور پر مارنے کی گنجائش ہے، اور دیکھو اصل چیز یہ ہے کہ مار مسئلے کا حل نہیں ہے، مار مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلہ تعذیب کا ہے، اب وہ جس انداز کا بھی ہو، تو اگر بے تحاشا مار دیا جائے تو پھر یہ طلباء نہ سمجھ پائیں، بعض مرتبہ موڈ بگڑ جاتا ہے، بچہ ضد میں آ جاتا ہے، تو یہ استاد کی نفسیات ہے، استاد کبھی ضرورت کے موقع پر سزا بھی دے اور پھر بعد میں اس کی بلا کے ذہن سازی کرے، یہ اصل کمال ہے۔ دیکھو ہمارے مدارس میں ہوتا یہ ہے، بہت کم ایسے ہیں شاذ و نادر اللہ ماشاء اللہ جو طلباء کے مزاج کو سمجھتے ہیں، غصہ آیا چھڑی اٹھایا ہاتھ پکڑا اور دے ایک ساتھ مار دیا، پھر اس کے بعد طلباء کو بلا کے کبھی دو میٹھے بول تک نہیں بولتے، یہ چیز غلط ہے۔ مارتا میں بھی ہوں، بہت مارتا ہوں، اتنا میں مارتا ہوں کہ شاید معلوم نہیں تم نے سے کسی نے کھایا نہیں کھایا میرا مار ہے،
کیا کریں؟ تو مارتا میں بھی ہوں، لیکن الحمدللہ جب مارتا ہوں بعد میں پھر فوری میں اپنے شیخ سے ربط کرتا ہوں. جس دن بھی میں کسی طالب علم کو مارتا ہوں اس کے فوری اسی دن حضرت والا سے ربط کرتا ہوں اور پوری کیفیت بتلاتا ہوں. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت نے خود نشاندہی کی کہ اس موقع پر تم نے غلط کیا، پھر اس طالب علم سے معافی مانگنے کو حضرت کہتے ہیں، اور بلا تکلف درجے میں آ کے معافی مانگتا ہوں اس طالب علم سے. اس لیے مقصود ہمارا سزا ہے، مقصود تربیت کرنا ہے، ظلم اپنا غصہ دکھلانا نہیں ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میرا غصہ پارے سے چڑھ جاتا تو میں کتاب بند کر کے چلے جاتا ہوں. اس دن سبق ہی نہیں پڑھا تھا، اور جب تک پھر میرا ذہن صاف نہیں ہوا میں سبق نہیں پڑھا تھا. میرا اپنا تفرد ہے، ضروری نہیں آپ اس سے اتفاق رکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھانا دل سے دل ملنے کا نام ہے. دل صاف ہوگا تو القاء ہوگا، دل میلا رہے گا تو پھر وہ القاء نہیں ہوگا، اور میں ایسا پڑھانے کا قائل ہی نہیں ہوں. لیکن مدرسے والے پابند کرتے ہیں. اب وہ روحانیت پڑھانے کی ختم ہو گئی، اب ضابطے کا پڑھانا ہے. تو پڑھانا ہے پڑھاؤ، نہیں تو چلتے رہو. اب طلبہ ایسے ہو گئے چل بے 2 دن کے بعد تیسرے دن چھک مار کے آتے ہوں، نصاب پورا کرنا ہے خود آتے. ایسا مزاج بن گیا آج کل کے طلبہ کا. ورنہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی وجہ سے میں ناراض ہو کے چلے گیا تو دوپہر کا جینا میرا حرام کرتے تھے طلبہ. پورے جماعت والے آ کے بڑھ جاتے تھے سامنے، جب تک مناتے نہیں تھے. اور مدرسے میں مشہور تھا سب سے زیادہ لہجی صاحب روٹ جاتے، اور میرا مزاج ہی تھا ایسے، اب بھی ایسے ہی مزاج ہے. اس لیے وہ دور اب نہیں رہا پہلے جیسا. طلبہ ہم روٹ کے چلے گئے تو طلبہ آئیں گے منائیں گے، نہیں آئے تو اچھا ہے 8 دن چھٹی تو ملتی رہے گھنٹے کی. اب آج کل کے طلبہ کا یہ مزاج ہے. اس لیے ہم بھی مجبور ہیں، ناراض ہیں تو ہیں، جا بھائی ہمارا کیا کرنا ہے، اپنا پڑھا ہے نصاب پورا کرے چلے. اب نصاب کی تکمیل کی فکر ہے، اب روحانیت منتقل کرنے کی فکر باقی نہیں رہی الا ماشاءاللہ. دیکھو میں دانت بھی اپنے، ہونٹ بھی اپنے، میں کھرا کھرا کہتا ہوں. شکوہ شکایتیں ذمہ داروں سے بھی ہے، طلبہ سے بھی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہم دودھ کے دھلے ہیں، غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے. بعض مرتبہ غلط فہمی کی وجہ سے بھی غلط، استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، تو اس کی وضاحت ہو جائے تو مسئلہ ختم. بہرحال مارنے کی اجازت ہے، اور تعدیب کے طور پر مارنے کی اجازت ہے، اور وہ اس کی لمٹ ہونی چاہیے. کتنی ہے، کتنا ضرب. کسی کو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مار سے زیادہ 2 جملے کافی. یہاں سابقہ میں ایک استاذ تھے مفتی مصعب رفیق، وہ جب مدرسے میں پڑھنے آیا اتنا ہی تھا، گول مٹول گول گول کلے اتنا ہی تھا. اور اعدادیہ میں جب اس وقت دور کے 2 گھنٹے ہوتے تھے، 2 گھنٹے دور کے قرآن شریف کے ہوتے تھے، اور اس وقت مصعب کا میرے پاس دور تھا. تو کسی دن اس کا پارا کچا ہوا اور میں سنتا تھا، مجھے ایک پارا بغیر اٹکی کے چاہیے. میرا سننے کا مزاج ایسا تھا، اور رکتے ہی غلطی، لوٹانے کا تصور نہیں میرے پاس، رکتے ہی غلطی. اور ایک پارے میں 3 غلطی آئے گی ختم. اس دن کا پارا یاد نہیں، اگلے دن پھر سنو. تو 1 سال میں کسی کے 15 کسی کے 20 پارے پکے ہوئے. اور الحمدللہ بعض طلبہ اس میں ایسے ہیں جن کا پاؤ پارا یاد نہیں تھا، حافظ بن گئے تھے، پاؤ پارا یاد نہیں تھا، پورے سال میں 7 پارے یاد ہوئے. اور آج وہ طلبہ الحمدللہ امام ہیں تو کہتے ہیں کہ مول صاحب وہی 7 پارے پلٹا پلٹا کے پڑھتے رہتے. تو میں جب حفظ میں تھا تو میرے استاد اتنی سختی برتے ہیں میرے اوپر، صرف پہلے نمبر پہ سنانا ہے، دوسرے سے تیسرے نمبر پہ آیا تو مار پڑتی تھی. میرے استاد تھے حافظ محمد اکرام صاحب دامت برکاتہم، ان کے پاس میں نے حفظ کیا. اور اسی دوران میرے استاد ہیں، ایک میرے بہنوئی بھی ہیں حافظ مبارک احمد صاحب یمانی، ان کے والد. تو مول صاحب روزانہ رات میں میرا آموختہ سنتے تھے، اور جمعرات میں ایک دن ہفتے میں 5 پارے ایک ساتھ سنانا پڑتا تھا. جمعرات کی رات پورا ہفتے کا پارا ایک ساتھ 5 پارے، اور بغیر کسی رعایت کے، مطلب بیٹھک، ایک ہی بیٹھک میں 5 پارے سنا. عشاء کے بعد سے 12 ساڑھے 12 تک سنتے تھے. اس سے بہت فائدے ہوئے الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے، آج بھی تراویح میں سناتا ہوں تو 1 مرتبہ فجر بعد قرآن سناتا ہوں، تراویح پہ اٹھتا ہوں. یہ کوئی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ترغیب کہہ رہا ہوں. روزانہ بلا ناغہ 1 پارا سنانے کی عادت ڈالو، یہ حفاظ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے.
27 رمضان کو من الجنت والناس کے بعد قرآن بند ہوگی تو پھر رجب میں آ کے قرآن کھلے گی. اور قرآن تراویح میں سنانے کے واسطے نہیں، وہ لفافے کے واسطے قرآن کھولیں گے رجب میں آ کے. اب رمضان کا عالم یہ ہوگا کہ فجر بعد بھی پڑھیں گے، 8 بجے تک رٹیں گے، پھر 11 بجے سے اٹھ کے رٹیں گے، پھر ظہر کے بعد پڑھیں گے، پھر عصر کے بعد رٹیں گے، پھر مغرب کے بعد افطار کے بعد پھر قرآن پڑھیں گے. تراویح کو جاتے ہوئے مسجد میں پڑھتے ہوئے جائیں گے اور پھر پورا سنا کے آخری رکعت کا سلام پھیر کے اگلے سحر تک. ان سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں. سحر ہوگی تو پھر چوہے بن جائیں گے. یہ نتیجہ اس کا ہے کہ سال بھر قرآن نہیں پڑھتے. روزانہ بلا ناغہ ایک پارہ سنانے کی عادت ڈالو، دیکھ کے پڑھ. یہ جو حفظ کے زمانے سے حفاظ کا ذہن بنایا گیا ہے ایک مرتبہ دیکھ کے سنانے کا، یہ سب سے غلط ہے. یہی عادت طلباء کو حد سے زیادہ پس ہمتی کا شکار کرتی ہے اور کہ ہم دیکھے بغیر سنا ہی نہیں سکتے. ارے بھائی جب تم نے حفظ کر رکھا ہے، سورہ فاتحہ تم کو یاد ہے، اور سورہ فاتحہ کو کتنی مرتبہ دیکھ کے سناؤ گے؟ تو جب سورہ فاتحہ حفظ ہے تو ویسے بھی تو پورا قرآن حفظ ہے. تو اگر کسی نے تم سے کہا سورہ فاتحہ سناؤ تو یہ تھوڑے کہیں گے ذرا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دیکھ کے سناؤں گا. تو قرآن پہ دیکھ کے سنانے کی بات کیا ہے؟ یہ پس ہمتی ہے جو پڑھنے کے زمانے سے ڈالی گئی ہے دیکھ کے سنانے کی. اب وہ اخیر تک مرنے کے تک بھی وہ دیکھ کے سنانے کی عادت پڑ گئی. بغیر دیکھے ایک دور تکلیف ہوگی، 2 دور تکلیف ہوگی، تیسرا دور اس کے بعد انشاءاللہ زبان پہ چڑھ جائے گا قرآن، تو پھر بغیر دیکھے سنانے کی عادت پڑ جائے گی. اعتماد کے ساتھ بغیر دیکھے ایک پارہ سناؤ، الحمدللہ انشاءاللہ قرآن تراویح میں بغیر کسی دیکھنے کے سناؤ گے. یہ جو رٹا مارنے کی جو عادت ہے، گھسنے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سال بھر نہیں پڑھتے. اب تم میں اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو رمضان کے بعد سے اب تک کتنے دور پورے ہوئے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھ بولو، سوچ لو خود. میں تو ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہتا، خود سوچ لو رمضان سے اب تک کس کا کتنے دور پورے ہوئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لفافہ مل گیا الحمدللہ. اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو قرآن اصل چیز ہے. قرآن سے اللہ تم کو چمکائیں گے، اور جتنی قرآن سے بے حرمت بے دوری کرو گے اتنا زیادہ نحوست آئے گی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ذکر سے مراد ایک حفظ قرآن بھی ہے، اور بھی کئی اقوال ہیں اس میں ایک ذکر سے مراد حفظ قرآن بھی ہے. قرآن جو یاد کر کے بھول جاتا ہے، تجربہ یہ ہے زندگی تنگ ہوتی ہے اس کی اور وہ محتاج بنتا ہے. یہ تو دنیاوی سزا، آخرت کی سزا تو ہے ہی، اندھا بنا کر اللہ پاک اٹھائیں گے. اس لیے قرآن مجید کو یاد رکھو. ہاں تو میں اس کو کہہ رہا تھا مصعب کے بارے میں بات چلی وہاں سے، تو اس کا کسی دن یاد نہیں رہتا. اس کو مارنے توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو خالی اٹھا کے میں بازو ہٹ کے میری جگہ پہ بٹھاتا تھا. بس میری جگہ پہ بٹھا کے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بٹھاتا تھا. جیسا پاؤں پہ پاؤں ڈال کے بیٹھتے نا بعض مرتبہ اساتذہ، بس ویسے ہی میں بازو ہٹ کے میری جگہ پہ اس کو بٹھا کے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بٹھاتا تھا پورا گھنٹہ. بس اتنا ہی کافی تھا اس کو سزا. ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں، مارنے کی ضرورت نہیں، سزا دینے کی ضرورت نہیں. رو رو کے لال لال ہو جاتا تھا. اور اگلے دن وہ پارا پھر بغیر اٹکی کے سناتا تھا، بغیر اٹکی کے. تو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں، اور بعض طلبہ ایسے بھی تھے. اعدادیہ پہلے نیچے بیٹھتی تھی مسجد میں، تو وہاں سے نیچے شٹر تھا پہلے، تو وہ شٹر سے اٹھا کے وہاں سے دفتر نائب صاحب تک چھڑی سے بجڑنے لے کے آیا تھا ایک بچے کو. اگلے دن پھر ویسی تو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں. کسی کو ایک جملہ بول تو کافی ہے، وہ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے، اور کسی کو توڑ لو مار لو وہ سدھرنے والے نہیں. تو یہ استاد کا کام ہے، طالب علم کو سمجھے، نفسیات کو سمجھ کر اس کے مطابق کام کرے، اور یہی ماہر استاد ہے. آج ہمارے پاس استاذ کی مہارت ختم ہو گئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی تربیتی ورکشاپ نہیں ہوتا. میں ناظم صاحب سے ہر سال مشورہ دیتا ہوں، یہ تربیتی ورکشاپ ہونا چاہیے. نئے نئے فارغ ہو کے آگے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، صلاحیت اپنی جگہ، بہت بڑے صلاحیت والے ہیں، لیکن ان کو ٹریننگ نہیں ہے پڑھانے کی. اس کے نتیجے میں وہ بیچارے بیٹھ گئے اور عربی زبان کے قاعدے کو بھی بخاری شریف کے درس دے کے بیٹھیں گے، درس دیں گے تو بچوں کو کیا سمجھ میں آئی. ہم جب پڑھاتے تھے عربی زبان کا قاعدہ میں جب پڑھایا تھا تو میں مستقل بیٹھتا نہیں تھا درجے پہ، مستقل کھڑا ہوتا تھا. آج بھی میں الفقہ المیسر گزشتہ سال تک بھی پڑھایا تو میں کھڑے ہو کے پڑھاتا تھا طلبہ. ضرورت اس کی ہے کہ بھائی
جس جماعت ناظم صاحب بار بار بولتے رہتے ہیں بلیک بورڈ کا استعمال کیجیے، بلیک بورڈ کا استعمال کیجیے، بلیک بورڈ کا استعمال کیجیے. یہ جو ٹریننگ نہیں ہے، بچوں کو کیسا گھول کے پلانا چاہیے، ان کو کیا انداز سے بولنا چاہیے. اور ہمارے طلباء دورے سے فارغ ہو کے استاد بن گئے تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے میں اور وہ 20 سال سے پڑھانے والے میں کوئی فرق نہیں. ہم رجال و نحن رجال، انا الاستاذ ہم استاد، خلاص. تو وہ پوچھنے میں بھی تکلف کرتے ہیں. جونیئر ہیں، شاگرد ہیں، اپنے استاد سے، مول صاحب یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ذرا بتلا دیجئے. تکلف ہے. میں کہیں کو پوچھوں، اچھا میں کہیں کو پوچھوں تو میں خود محنت کروں، یہ بھی نہیں ہے. وہی ایک آدھ اردو شرح 2 شرح دے کے آئیں گے، ایسا چاہے پڑھائیں گے، سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا خدا حافظ. اور ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اعلیٰ درجے کا طالب علم ہے، اعلیٰ درجے کا، جب تک وہ 10 سال کتابوں کا کیڑا بن کر نہیں رہے گا، پڑھانے سے علم نہیں آئے گا. 10 سال اعلیٰ درجے کا طالب علم اوڑھنا بچھونا کتابوں کو بنائے تو علم آنے لگے گا. یہ حضرت یہاں فارغ ہوتا ہے، سال کو نکل گئے، اب اس کے بعد کیا درسیہ سے وابستگی رہے گی. اب وہ آئیں گے تو سیدھا سال لگائے ہوئے تو درجہ اونچا، پھر تقاضوں پہ نکل جائیں گے. مجھے صلاحیت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ مدارس کی لائن الگ ہے اور دعوت و تبلیغ کی لائن الگ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہی ہے. اس لیے میں فراغت کے معن بعد سال لگانے کا بہت سخت مخالف ہوں. یہ پوری صلاحیت کو ختم کر دینا ہے طلبہ کو. اور سال لگائیں گے تو لا محالہ امت کی بے دینی دیکھیں گے، اور امت کی بے دینی دیکھ کر اب دل میں کڑن ہوگی، کیا فائدہ مدرسوں میں رہنے والے کچھ تو دیندار ہیں، وہ تو بے دین ہیں، لہذا تقاضوں پہ نکلیں گے. سال کا چلہ پکا رہے گا، مہینے کے 3 دن پکے رہیں گے. اور ذہن اب پورا وہ کام کرے گا تو پھر پڑھنے پڑھانے پہ کیا کام، ذہن باقی رہے گا. مجھے دعوت و تبلیغ سے بھی انکار نہیں ہے، میں خود کٹر تبلیغی ہوں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے. یہ اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو تو یہ ضروری ہے، اور دعوت و تبلیغ بھی اپنی جگہ ضروری ہے. اس پہ جتنا وقت دینا ہو دو. مقامی کام سے جڑو، مقامی کام سے اپنے مطالعے سے فراغت کے بعد جو کام کر سکتے ہو کرو. کس نے روکا ہے؟ عرب جماعت آ گئی تو اس میں ترجمانی کے واسطے جاؤ، کس نے روکا ہے تم کو؟ تمہارا اپنا فائدہ ہے. لیکن یہ کہ فراغت کے مہان بعد نکل جائیں گے 1 سال کے واسطے، اور پھر اس کے بعد تم آزما کے دیکھ لو، میری بات اگر غلط ہو تو بتلاؤ. یہ فراغت کے بعد جن لوگوں نے سال لگایا ہے پھر ان کی تدریس میں یکسوئی باقی نہیں رہی. تدریس میں یکسوئی باقی نہیں. اور تدریس یکسوئی چاہتی ہے مولوی صاحب، تدریس یکسوئی چاہتی ہے. جب تک یکسوئی نہیں ہوگی تدریس نہیں ہوگی. مکمل 2 سے 3 گھنٹے مطالعے کے واسطے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا، تبھی آپ جا کے کچھ کتاب پڑھا سکیں گے. ایک ہے کتاب پڑھانا اور ایک ہے طلباء کو فن پڑھانا، دونوں میں فرق ہے. کتاب پڑھانا تو 2 شرح دیکھ کے، آپ کی صلاحیت اتنی ہے کہ شرح دیکھ کے آپ پڑھا دیں گے کتاب، بچہ سمجھ جائے گا. لیکن فن پڑھانے کے واسطے پہلے خود کو تیار کرنا پڑے گا. میں جلالین آج 15 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے الحمدللہ، لیکن آج بھی اللہ کے کرم سے مکمل 4 کتابیں دیکھتا ہوں. حالانکہ اللہ کا کرم ہے، اب صرف عبارت دیکھ لیا تو کافی ہے، لیکن اپنا کوٹا پورا کرتا ہوں. چاہے طلبہ کو اتنی بتانے کی مجھے ضرورت پڑے نہ پڑے، لیکن میرا اپنا کوٹا ہے، اور ہر سال ایک نئی تفسیر دیکھتا ہوں. تو میں یہ کوئی بڑائی نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں صرف بتلا رہا ہوں کہ تدریس کے واسطے یکسوئی چاہیے. یہ کام بھی کروں گا، وہ کام بھی کروں گا، یہ کام بھی کروں گا، تو اس سے تدریس نہیں ہوتی بھائی. اور اس کے واسطے معاشی یکسوئی چاہیے. سب سے اہم چیز، ساری جڑ کا نتیجہ یہیں چاہ کے رک رہا، معاشی یکسوئی. اور مدرسوں، ٹیوشنز اور امامت، اس میں معاشی یکسوئی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا اپنا اون نہ ہو. اسی لیے میں بار بار کر رہا ہوں، میں پہلے نہیں بولتا تھا اتنا، میں اب کچھ دیکھ کے کہہ رہا ہوں. تھوڑا کرو، چھوٹا کرو، اپنا کرو. اور ثانوی درجہ دو، یہی اصل چیز ہے. ثانوی درجہ، اول درجہ نہیں. میری بات کا غلط طلب، غلط مفہوم مت، بالکل مت سمجھو. میں بھی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہوں. بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مارنا یہ حل نہیں ہے مسئلے کا. طلبہ کی نفسیات، تم چونکہ مستقبل کے استاد ہو اس لیے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں. اب آگے چل کر تم بھی پڑھانے بیٹھو گے، یہاں بیٹھو گے، تمہیں اندازہ ہوگا طالب علم کی بے رخی کتنا دل کو چیڑتی ہے.
تمہیں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہوگا. اور میں کہتا ہوں جس سے مجھے چڑ آتی ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں اللہ تجھے استاد بنا دے. اب وہ دعا ہے یا بد دعا ہے جو بھی سمجھو، جب یہاں بیٹھو گے تو وہاں اندازہ ہوگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک طالب علم جب تمہاری بات نہیں سنتا اور بار بار بولنے کے بعد نہیں سنتا. تو دعا تو ہے ہماری تو دعا ہی ہے آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ بٹھائے، اور بد دعا بھی ہے، اور ایسی بد دعا میں فائدہ ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا، عرب کہتے ہیں اصلحک اللہ، اللہ تیرے کو سمجھ دے. تو ایسی دعا دو جو کام کی ہو. بہرحال اصل چیز یہی ہے، نفسیات سمجھو. طالب علم کیا چاہتا ہے، آپ سے وہ کیا امید لگائے بیٹھا ہے، اس امید کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو. کبھی روٹ جاؤ، کبھی اس کو سمجھاؤ، کبھی شفقت سے بولو، کبھی اپنائیت کا اظہار کرو، کبھی تھوڑا سا اللہ بالکل ناراضگی ظاہر کرو. اور یہ ساری چیزیں حضور کی سیرت میں ملتی ہیں، ساری چیزیں حضور کی سیرت میں ملتی ہیں. دیکھو حضور کو کیا ضرورت تھی 50 دن مکہ صحابہ سے بالکل قطع تعلقی، اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اعلان کر دیا کہ کوئی نہ بات کرے. اور کچھ ایسے بھی تھے، حضرت ابوبکر، حضرت مجلس میں بحث ہو رہی تھی، حضور دیکھ کے مسکرا رہے تھے، برداشت کے باہر ہوا. حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ناراض ہو کے حضور چلے گئے. حضرت ابوبکر کو احساس ہوا جب تک انہیں میرے کو بول رہا تھا حضور دیکھ کے مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی میں جواب دیا ناراض ہو کے چلے گئے. تو اگرچہ کہ روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم خاموش تھے تو فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن اگر دوسرے زاویے سے سوچو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان نہیں تھی کہ پلٹا کے جواب دیتے، اور حضور کو ان کا جواب دینا ناگوار ہوا. بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے بات کرنا ناگواری ہوتی ہے. تو اس لیے طلباء کی نفسیات کو سمجھو، خاص طور پر مکتب میں آنے والے اور مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ. مکتب میں آنے والے وہ کوئی دیندار نہیں ہوتے بچے، وہ ان کا گھرانہ بے دین ہے. ان بچوں پہ تم سختی کرو گے تو پھر وہ بچے کبھی بھی ہاتھ کو نہیں آئیں گے. اس لیے مکتب میں پڑھانے کے واسطے بالکل اپنے آپ کو ان کے سامنے لٹا دو. اور اس زمانے میں بارش بنو، کنواں مت بنو. اس زمانے میں کنواں نہیں بننا ہے. کنویں کے پاس پہلا زمانہ تھا، لوگ آتے تھے سیراب ہوتے تھے. اب تو ابر بنو، ہر جگہ جا کے سیراب کرو، یہ ضرورت. اور مکتب کے بچوں کے واسطے سوائے شفقت محبت کے، دل بڑا کر کے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. بہرحال مارنے کی اجازت ہے، لیکن حد میں مارنا چاہیے، حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اگلا جو باب ہے ادب الخادم، اس باب میں بھی حضور نے یہی بات فرمائی ہے کہ جب تم اپنے کسی خادم کو سزا دو اور اس موقع پر وہ اللہ کا نام لے تو اپنے ہاتھ ہٹا دو. اللہ 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 منصب، اللہ منصب. تو طلباء کو ایک ماریں گے اور اللہ بولے گا تم چھوڑ دو گے تو اس کی تربیت ہی نہیں ہوگی. یہ عمومی بات ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کرو اور وہ اللہ کو اللہ سمجھ کر مانگے، یعنی آواز لگائے، تو فوری چھوڑو. کیونکہ اب یہاں تو مسئلہ ایسا ہے کہ ہر طالب ویسے ہی مارے گا اللہ بول کے ہاتھ وہ کرتا، اب وہ اللہ کا نام لے کے اگر تم چھوڑ دو گے تو پھر اس کی تربیت ہی نہیں ہو پائے. چلیے